جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں، لیکن ہم تیری اوبیڈینس میں چلتے ہیں اور پھر اس کا ہم فروٹ دیکھتے ہیں. بے شک. تو یہ ایک بہت اچھا واقعہ ہے. اس کے بعد اور بہت وہ واقعہ جو پاکستان کا واقعہ ایک دفعہ آپ نے بتایا تھا، تو وہ کوئی ایسا کوئی موقع آپ کی زندگی میں آیا جو بہت ہی یادگاری کا ہے اور اچھا موقع؟ کوئی اچھے موقع بہت آئے ہیں، لیکن منسٹری کے حوالے سے ایک دو واقعہ سناؤں گا آپ کو، کیونکہ میں منسٹری کے حوالے سے سوچتا ہوں کہ وہ زیادہ اچھا ہے کہ ہم منسٹری کے حوالے سے بات کریں. تو یہ تھا کہ میں جب 87 میں پاکستان میں آیا واپس سنگاپور سے، تو پاکستان میں آ کے تو میں انڈیا میں چلا گیا، انڈیا سے منسٹری کر کے آیا. تو جب میں انڈیا میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ خداوند اب میں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ میں سنگاپور سے واپس آ گیا ہوں. وہاں پہ میں یوتھ مشن کے ساتھ ایز اے مشنری کر رہا تھا. تو یہاں پہ میں واپس آ گیا، اب میں کیا کروں خداوند؟ تو خدا نے مجھے ایک منسٹری دی، اور وہ تھی کہ تو بٹوں پہ جا اور وہاں پہ خدمت کیا تھا. بٹ وہ جو اینٹیں بنانے والے. تو وہ آپ پاکستانی ہیں، اور جتنے بھی پاکستانی بہن بھائی سن رہے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ جو بٹے والے لوگ ہیں وہ بیچارے شہروں سے دور رہتے ہیں، بڑی بڑی دور رہتے ہیں. اور میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے، تو میں کبھی کبھی جو نزدیک تھے بٹے وہاں پہ پیدل جایا کرتا تھا. تو ایک دفعہ بات ہے کہ میرا ایک دوست ہے، آج کل وہ امریکہ میں ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا سب دوستوں کی. تو انہوں نے مجھے ایک بائک لے کے دی. بائک کا مطلب موٹر بائک نہیں، بائک جو یہ سائیکل ہے، سائیکل لے کے دی. بائی سائیکل. اور اس کے جو تھا نا رنگ تھا وہ پیلا تھا، اور انہوں دونوں نواز شریف صاحب نے جو ہے نا وہ پیلی ٹیکسی چلائی تھی. تو کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف نے آپ کو دی ہے یہ سائیکل. تو میں نے کہا کہ نہیں، میرے ایک دوست نے دیا، تو میں اس کو خدمت کے لیے استعمال کیا کرتا تھا. وہ اتنی اچھی نہیں تھی. تو میں ایک بٹا پہ اس بائک پہ اس سائیکل پہ میں گیا، تو جو کافی دور تھا، جو انڈیا کے بارڈر کے نزدیک تھا. تو میں واپس آ رہا تھا، کوئی 9 بجے کا وقت تھا، اور پاکستان میں 9 بجے جو ہے نا وہ اندھیرا ہو جاتا ہے. تو ویران جگہ تھی، تو سپاہی نے مجھے روکا. ہاں جی جناب، کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں یہ 7 والے بٹے پہ گیا تھا. تو آپ وہاں پہ کیا کرنے گئے تھے جناب؟ جناب میں پادری ہوں، تو میں وہاں پہ خدمت کرنے کے لیے گیا تھا. تو وہ کہتا ہے اچھا، اگر آپ کو کوئی تو آپ کی خدمت سے ہی نکال دے گا. میں نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہتا ہے کہ یہاں پہ قتل بڑے ہوتے ہیں. میں نے کہا جناب ہوتے ہوں گے، مجھے تو پتہ نہیں ہے. تو کہتا ہے فوجی صاحب آپ اتنے انبھول ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ خطرہ بھی ہے. تو میں نے کہا جناب میری بات سنیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بتایا، لیکن میں ایک بات بتا دوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ جس نے مجھے خدمت کے لیے بلایا ہے نا، وہ میری حفاظت بھی کرے گا. تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے پتہ نہیں میں پاگل ہوں اور میرا ذہن جو ہے وہ مجھ میں نہیں ہے. تو میں نے کہا اچھا جی جناب علی، اب میں چلتا ہوں اور میں خدا کی خدمت کرتا رہوں گا. اور میں خدا کی خدمت کرتا رہا، اور خدا نے مجھے اپنے جلال کے لیے ہمیشہ استعمال کیا. اب آپ انگلینڈ میں ہیں، تو یہاں پر آپ کی خدمت کیسی چل رہی ہے؟ یہاں پہ ہم نے اپنی جو منسٹری ہے، اس کا نام ہے نیو لائف گلوبل منسٹریز. یہ ایک رجسٹرڈ چیریٹی ہے، جیسے کہ سارے چرچ ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں. تو اس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ خدا کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور ہم نے اس کا آغاز جو ہے وہ 99 سے کیا ہے. تو اس کے بعد ہم نے جو ہے نا وہ رجسٹریشن جو ہوئی ہے ہماری، وہ کوئی 2001 میں ہوئی ہے. اس کے بعد ہمیں خدا نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم نے یونا آباد میں ایک چرچ تعمیر کیا ہے، جس کے نیچے جو ہے گراؤنڈ فلور پہ وہ ہم نے اسکول بنایا ہے، اس کے ساتھ ڈسپینسری ہے، اور اس کے اوپر ہم نے چرچ بنایا ہے. یعنی وہ ہماری منسٹری جو ہے یہاں سے یہ سپورٹ کرتی ہے. تو یہاں پر بھی ہم جو ہے
وہ خدا کے کام کو مختلف ذریعوں سے کرتے ہیں. یہاں سے رہ کے یہاں رہ کر بھی آپ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں؟ ہاں جی، مجھے انویٹیشنس کافی آتی ہیں، جیسے کہ آپ مجھے بلاتے ہیں اور دوست بلاتے ہیں، تو آپ کے پاس تو میں جا سکا ہوں، لیکن دوسروں کے پاس نہیں میں جا سکا ابھی تک. لیکن میں خدا کا شکر کرتا ہوں دوستوں کے لیے جنہوں نے امریکہ سے، آسٹریلیا اور دوسرے ملکوں سے مجھے دعوت دی ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کیونکہ مصروف ہے اور مصروفیت کے وجہ سے اتنا ایزی نہیں ہے کہ آپ جلدی سے پروگرام بنائے اور چلے جائیں. میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں پاکستان کا، وہ بھی بھٹوں پہ پیش آیا تھا مجھے. تو وہ جو واقعہ ہے وہ شاید کئی لوگوں کو مدد کرے کہ کیسے خدا ہماری جو ہے وہ مدد کرتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں وہ بتاؤں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ آپ کی جو ہے کوئی زندگی میں ایسا ایکسپیرینس ہو جو کہ دوسروں کے لیے بڑا اچھا ثابت ہونے والا ہو. یہ ایک میرے لیے بڑی انکریجمنٹ کی بات ہے کہ میں او ایم ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرتا رہا، کیمپس کروسیڈ کے ساتھ کام کیا اور اوپن ڈور کے ساتھ مل کر کام کیا، اور خدا نے مجھے ان تنظیموں کے لیے برکت کا باعث بنایا، اور جن کے ثبوت، جن کی ویڈیوز یوٹیوب پہ ہیں. لیکن ایک بہت بڑا واقعہ میری زندگی میں آیا کہ میں نے ایک چرچ شروع کیا. اس ایریا میں تقریباً چھ ٹاؤن ہیں، کینٹ کا ایریا ہے لاہور میں، تو اس ایریا میں کوئی چرچ نہیں تھا. تو میں نے عزم رکھا کہ خدا مجھے موقع دے، کیونکہ دوست تھے. تو رات کو جب لوگ سو جاتے تھے، ہم موٹر سائیکلوں پہ جا کے، تو جہاں دربار ہیں یا مزار ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے تو ہم دعا کرتے تھے. تو وہاں سے خدا نے مجھے یہ بوجھ دیا کہ میں اس ایریا میں ایک چرچ بناؤں. جب اس چرچ کے لیے زمین خرید لی، وہاں پر بڑے معجزے بھی ہوئے، بیماروں کو شفائیں ملی، بدروحیں نکلی، لوگوں نے قبروں کو پوجنا ختم کر دیا اور زندہ خدا کی عبادت کرنے شروع ہو گئے. تو جب چرچ کا آغاز ہوا تو وہاں کے لوگوں نے تقریباً 6 گاؤں تھے یا 6 ٹاؤن آپ کہہ لیں یا 6 ایریاز کہہ لیں، جنہوں نے میرے خلاف ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا اور میرے اگینسٹ کیس کر دیا، اور وہ کیس سیشن کورٹ چلا گیا، ہائی کورٹ چلا گیا. تو اس کیس کو لڑنے کے لیے کوئی بھی وکیل تیار نہیں تھا. ایون دین میرے پیرنٹس نے کہا، میرے دوستوں نے کہا کہ تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور تو کیوں اس طرح کے کام کرتا ہے. میں نے کہا مجھے خدا نے بوجھ دیا کہ میں غیر قوموں میں خدا ان کا کلام پیش کروں، اور میں نے بہت سارے لوگوں کو بپتسمے دیے. تو میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں میں کام کرتا رہوں. او ایم ٹی میں بھی میں ہمیشہ ایسے علاقے کو میں نے چنا جہاں پہ کلام نہیں پہنچا، جو وزیرستان ہے، درگئی، دربان، چار سدا اور مینگورا سائڈ. تو میں ہمیشہ ٹیم کو لے کے جانے سے پہلے دعا کرتا تھا کہ خدا مجھے استعمال کر. تو یہ لاہور کی بات ہے کہ جب چرچ کا آغاز شروع کیا تو کوئی بھی تیار نہیں تھا. لیکن ایک ہمارے ایڈوکیٹ تھے، وہ سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں، خدا نے ان کو اپنا کلام بھی دیا، تو وہ ان کی میں بڑی عزت کرتا ہوں. جناب پاسٹر ٹی ایس گل صاحب میں کہہ سکتا ہوں ان کو، کہ وہ سپریم کورٹ کے لائر ہیں. تو انہوں نے میرا کیس لے لیا اور بڑی دلیری کے ساتھ، وہ خدا کے بڑے سورما ہیں، اور انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ اس کیس کو لڑنے کے لیے اسٹینڈ لیا. اور خدا نے عجیب عجیب کام کیے کہ وہ ہم کیس جیت گئے. اب وہاں پہ ایک بہت بڑا چرچ ہے، تقریباً اس کی 400 کے قریب کانگریگیشن ہے. لیکن جب وہ رکاوٹ ختم ہوئی تو ہمارے اپنے لوگوں نے، کرسچن لوگوں نے اس چرچ کے اگینسٹ سر اٹھایا. تو میں نے عدالت میں کہا کہ دیکھو فرعون جو تھا وہ تھا کہ جو خدا کی عبادت کے خلاف کھڑا ہوا، اور وہ بنی اسرائیل کو جانے نہیں دیتا تھا. تو اب اپنے لوگ کیوں؟ کیونکہ فصل پک چکی ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ فصل کے مالک سے دعا کرو کہ وہ مزدور بھیجے. تو یہ کیسی بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے نہیں جی اب ان لوگوں نے تو چرچ بننے دیا ہے لیکن ہم نہیں بننے دیں گے. لیکن خدا ان کا شکر ہے کہ اب ٹی ایس گل صاحب ادھر لندن میں ہی ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ اس چرچ سے ایسا کام بڑھتا گیا بدر کہ
उस चर्च से 4 चर्च और बन गए। पहला चर्च, उस चर्च का हमने नाम शालूम चर्च रखा, क्योंकि वहाँ पर कत्ल व गारत होने वाली थी, गोलियां चलने वाली थी, लेकिन खुदा ने बचा लिया। उसका नाम, पहले चर्च का नाम हमने रखा शालूम चर्च, दूसरे चर्च का नाम रखा हबरून चर्च, एक का है जैतून चर्च और एक है